بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تغابن کے فضائل۔ سورہ تغابن قرآن مجید کے 28ویں پارے میں ہے۔ اس سورت کا نمبر 64 ہے۔ اس سورت میں 18 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ التغابن کا معنی ہار جیت ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 9 میں موجود کلمہ یوم التغابن یعنی ہار جیت کا دن کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ تغابن ہے۔ قیامت کے دن اہل ایمان کامیاب ہوں گے اور کافر ناکام ہوں گے، اس لیے قیامت کے دن کو یوم تغابن کہا گیا ہے۔ سورہ تغابن مدنی سورت ہے۔ اس سورت کا شمار بھی مصحفات میں ہوتا ہے۔ سورہ تغابن کا آغاز اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے ہو رہا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور دیگر مختلف صفات کا ذکر ہوا ہے۔ زمین و آسمان کی تخلیق اور انسان کو بہترین صورت میں پیدا کرنے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کامل علم اور ظاہر و پوشیدہ ہر چیز کے جاننے کا بیان ہوا ہے۔ کفار کے دنیا میں برے انجام اور آخرت میں عذاب کی وعید کا بیان ہے، اور اس انجام کی یہ وجہ ذکر کی گئی ہے کہ انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام اور قیامت کے دن کا انکار کیا۔ سابقہ اقوام کے برے اعمال کے سنگین نتائج کا حوالہ دے کر اور قیامت کے دن کے منظر کشی کر کے کفار کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا گیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے اہل و عیال کو آزمائش قرار دیا ہے، اور بالخصوص وہ اہل خانہ جو احکام دین سے غافل کر دیں۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ ان کے اہل و عیال نے انہیں ہجرت سے روک کے رکھا۔ جب بعد میں وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگوں نے دین کی فقہ یعنی سوجھ بوجھ کافی حاصل کر لی ہے۔ احساس نظامت کی وجہ سے اپنے بیوی بچوں کو سخت سزا دینا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم انہیں معاف کر دو اور درگزر سے کام لو اور بخش دو تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ جامعہ ترمذی 3317۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا ہے۔ تقوی اور توکل اختیار کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا ہے اور بخل سے بچنے کی تاکید کی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم۔